बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी या नाकाम होगी? बुनियादी रोल जहांगीर तरीन का होगा या कि फिर इत्तेहादी जमातों का? इमरान खान साहब किस हद तक घबराए हुए हैं और क्या वो अपनी हुकूमत को बचा सकेंगे या नहीं? आज के वीडियो लॉग में इन 3 बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आगाज़ से पहले सच्ची बात यह है कि जहाँ तक मेरी ज़ाती ख्वाहिश का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इस वक्त ये काम नहीं करना चाहिए। एहतजाज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस लेवल पे कि जिसकी वजह से सड़कें बंद हों, धरने दिए जाएं, आवाम को तकलीफ़ हो। वो अगर पिछली हुकूमत में हम मुखालिफ थे तो इसमें भी हम मुखालिफ हैं। दूसरा, अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाबी का यकीन भी हो अपोजिशन को तो इमरान खान साहब को इस वक्त रुखसत करके खामखा उनको सियासी शहादत का रुतबा अपोजिशन को नहीं देना चाहिए। हम सब ये मानते हैं और जानते हैं कि पिछले 3 सालों में अपोजिशन ने एक लम्हे के लिए भी अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया, इमरान खान को फ्री हैंड दिए रखा। तो जो तबाही मईशत की होनी थी वो हो चुकी, सियासत जितनी बेवक़्त होनी थी वो हो चुकी, इसी तरह इदारे जितने मुतनाज़ा हो जाने थे वो हो चुके हैं। मेरे ख़्याल में मज़ीद तबाही की गुंजाइश ही नहीं रही। इसलिए अब 1 साल या 1.5 साल के लिए इमरान खान साहब को रुखसत करके अपोजिशन आखिर क्या हासिल करना चाहती है, उनको क्यों सियासी शहादत का रुतबा देना चाहती हैं और फिर वो ये कहेंगे कि मैं तो ये करना चाह रहा था लेकिन मुझे वक्त से कबल मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। इसके लिए एक दलील ये दी जाती है कि इस वक्त इमरान खान साहब बिल्कुल डिक्टेटर बनना चाहते हैं, वो फिस्तायत पे उतर आए हैं और यकीनन ये जो ड्रैकोनियन लॉज वो ला रहे हैं या अपोजिशन के साथ जो सलूक कर रहे हैं, मोहसिन बेग की मिसाल हमारे सामने है, मीडिया के साथ वो जो कुछ कर रहे हैं, पार्लियामेंट को जिस तरह वो उन्होंने रबड़ स्टैम्प बनाया हुआ है, ईवान सदर को जिस तरह उन्होंने आर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है, खारजा पॉलिसी में जिस तरह वो अफरात तफरीद से काम ले रहे हैं, तो एक सोच ये है कि अगर उनकी हुकूमत को कंटिन्यू रहने दिया जाता है तो फिर नाकाबिल तलाफ़ी तबाही हो जाएगी। इसलिए और आवाम का ज़ाहिरी बात है कि महंगाई की वजह से एक दबाव भी है जो अपोजिशन भी उस दबाव का सामना कर रही है। तो इस कंटेक्स्ट में कुछ लोग ये ज़रूरी समझते हैं कि नहीं, अगर इस हुकूमत को बरकरार रहने दिया गया तो फिर मुल्क की सलामती के लिए सवाल खड़े हो जाएंगे और इसलिए वो इस मूवमेंट को ज़रूरी समझते हैं और इमरान खान साहब की जाने को ज़रूरी समझते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो इमरान खान साहब हवास बाख्ता हो गए हैं और जो हद से ज़्यादा घबरा गए हैं और दूसरों को ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं लेकिन वो घबरा गए हैं, तो ये जो वो फिस्ताई हथकंडों पे उतर आए हैं और ये ड्रैकोनियन लॉज बना रहे हैं तो उसकी वजह उनका ये खौफ है। अगर अपोजिशन की तरफ से आदम एतमाद का खौफ उनका ख़त्म हो जाए तो शायद वो कुछ नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं, और अगर करते हैं तो करने दे, उससे वो अपने आप को मज़ीद भी एक्सपोज करेंगे। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अपोजिशन ने पहले हम जैसे तालिब इल्मों की बात मानी है और ना अब अपोजिशन की क़यादत ने हमारी बात मानी है। जब हम उनको कहते रहे कि उनको उन जाली असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए जिनको वो जाली करार दे रहे हैं, तो उस वक़्त वो उनमें बैठ गई। दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उसकी तकलीद में फिर बाकी जमातें भी बैठ गई। फिर हम जब उनको कहते रहे कि वक्त पे कि वो अपना किरदार अदा करे अपोजिशन का, तो जरदारी साहब भी डील में लगे हुए थे, बिलावल साहब भी डील में लगे हुए थे, मियां नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले गए। तो उस वक़्त उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया और फिर PDM को भी तोड़ दिया गया। लेकिन तब उनको इस तरह की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब सवाल ये है कि तब्दीली क्या आई है जिसकी वजह से अपोजिशन मुतमईन है। एक तो जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस मरतबा मंसूबा और प्लानिंग वो बहुत संजीदा है और असल मंसूबे का मौलाना फजल रहमान को इल्म है, आसिफ जरदारी और बिलावल को इल्म है, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम को इल्म है
اور جہانگیر ترین کو علم ہے، اور وہ سیکنڈ رینک کے ساتھ بھی اصل منصوبہ شیئر نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری جو بنیادی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ امپائر غیر جانبدار ہو گیا ہے، اور ماضی کی طرح عمران خان کو بچانے کے لیے امپائر نہیں آئے گا۔ یہ یقین دہانی ایک طرف اپوزیشن کو کرائی گئی ہے، اور اپوزیشن اب کے بار یقین کر رہی ہے۔ مثلا میاں نواز شریف صاحب کو بھی یقین ہے کہ عمران خان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور خود مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے کنونس کیا۔ اور دوسری طرف امپائر کی طرف سے حکومت کو بھی یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے خلاف کسی منصوبے کا اسٹیبلشمنٹ حصہ نہیں بنے گی، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو امپائر ہے یا جو قومی ادارے ہیں وہ ان کی خاطر مزید بدنامی اور مزید متنازع ہو جانا افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر امپائر غیر جانبدار نہ ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن پارٹی فنڈنگ کیس کی سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کبھی بھی جاری نہ کرتی۔ اگر امپائر غیر جانبدار نہ ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصل واؤڈا کی نااہلی کا فیصلہ کبھی نہیں آ سکتا تھا، پھر خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا وہ نتیجہ کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ تو ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کو پہلی مرتبہ امپائر کے غیر جانبدار ہونے کا یقین ہو گیا ہے، اور ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنا کوئی سنجیدہ فارمولہ بنا دیا تو عمران خان کو نہیں بچایا جائے گا۔ اب میری معلومات کے مطابق ابھی تک جو ملاقاتیں ہوئی ہیں زرداری صاحب کی، مولانا کی، شہباز شریف کی، تو اس میں بڑی حد تک بڑی باتوں پہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور ان کے جو گریونسز تھے وہ بڑی حد تک انہوں نے ختم کر دیے ہیں۔ جو ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی شہباز شریف کو با اختیار بنانے کا، تو نواز شریف صاحب اس پہ بھی آمادہ ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ڈرائیونگ سیٹ پہ لایا گیا ہے۔ تو وہ ابھی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کب ٹیبل کی جائے، وزیر اعظم کے خلاف پہلے کی جائے یا اسپیکر کے خلاف پہلے کی جائے یا پنجاب میں پہلے کی جائے، اور یا پھر یہ کہ بیک وقت سب کے خلاف کی جائے۔ تو وہ جو تفصیلات ہے اس حوالے سے ابھی تک ان کا بحث و مباحثہ جاری ہے، اور قانونی پہلوؤں کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور حکومت کی جوابی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مختلف طریقوں پہ غور ہو رہا ہے۔ حکومت ایک جعلی اعتماد اپنے آپ کو دلا رہی ہے اور اپنے سپورٹرز کو، وہ یہ کہ امپائر حسب سابق ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے فواد چودھری نے ایک بیان دے دیا، اور شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دے دیا پہلے کہ ان کا دست شفقت اب بھی عمران خان صاحب کے سر ہے، تو اس پہ شیخ رشید کے کان کھینچے گئے۔ چنانچہ اگلے دن شیخ رشید صاحب نے اپنی بیان کی تصحیح کر دی، اور فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کی طرف سے میسج یہ ہے کہ بھائی جب تک الیکٹڈ حکومت ہے تو وہ الیکٹڈ حکومت کے ساتھ ہے۔ مثلا شیخ رشید نے بھی پر اپنی وضاحت یہ کر دی کہ جو الیکٹڈ حکومت ہو تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کل اگر کوئی اور الیکٹڈ بن جائے تو پھر وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا اعتماد دوسرا جو اپنے لوگوں کو دلا رہے ہیں وہ چودھری برادران اور MQM اور باپ پارٹی کی حمایت کی بنیاد پہ دلا رہے ہیں، اور پھر مونس الہی کے بیان پہ اس لیے بڑا جشن بھی منایا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تو چودھری برادران بڑے تپے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا خود مونس الہی کو جس قدر تڑپایا وزارت کے لیے عمران خان صاحب نے، تو چودھری برادران جس طرح دوستیوں کو نبھاتے ہیں تو اس طرح وہ اپنی بے توقیری کو بھی نہیں بھولتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میسج ان کی طرف سے کنوے کیا گیا ہے کہ اگر تو اپوزیشن کا معاملہ سیریس ہوا تو یہ ابھی سے لکھ کے رکھ لیجئے کہ مسلم لیگ
قاف ساتھ چھوڑنے میں دیر نہیں کرے گی۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا اتحاد ہے تو ایم کیو ایم تو عرصے سے تبھی بیٹھی ہوئی ہے، اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے اتحاد کو اتحاد بالجبر کا نام دے رہا ہوں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ فروغ نسیم کو ایم کیو ایم اون ہی نہیں کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو وزیر بنائے رکھا ہے۔ نہ صرف وزیر بنائے رکھا ہے بلکہ وہ اسی طرح یہ ڈریکونین لاز بھی بنا رہے ہیں اور حکومت سے یہ بلنڈرز بھی کروا رہے ہیں، کبھی فائز عیسیٰ کے خلاف، کبھی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی نوٹیفیکیشن کو خراب کر کے، کبھی پیکا کا ترمیمی آرڈیننس لا کے، اور ایم کیو ایم ان سے لا تعلقی کا بھی اظہار کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس سے اور برائی ایم کیو ایم کے ساتھ کیا کر سکتے تھے کہ ایک تو ان کے کراچی کے کسی مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، ان کے دفاتر کو نہیں کھولا گیا، اور دوسری طرف ان کے کھاتے میں جس بندے کو اہم وزیر بنایا گیا ہے اس کو پارٹی اون ہی نہیں کر رہی ہے، اور پارٹی جن لوگوں کے لیے جو وزارتیں مانگ رہی ہے وہ عمران خان صاحب نے پچھلے 3.5 سال میں ایم کیو ایم کو نہیں دیے۔ تو ایم کیو ایم ابھی تک اتحاد بالجبر پہ اس کو مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن میری معلومات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی اب یہ میسج دیا گیا ہے کہ ان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی اور وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب اپنی مرضی ہوگی تو ایک بڑی رکاوٹ ایم کیو ایم کے ساتھ دینے میں پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ جو رویہ ہے پیپلز پارٹی کا اور سندھ حکومت کا ایم کیو ایم کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے کسی ایسے اسکیم کا حصہ بننا جس میں زرداری صاحب بھی ہو ایم کیو ایم کے لیے ایک مشکل بات ہے۔ لیکن اس بات کا بھی امکان ہے اس سب کچھ کے باوجود کہ عمران خان صاحب سے اپنی بے توقیری کا بدلہ لینے کے لیے یا مسلم لیگ نون یا مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں کی تاکید پہ وہ بھی اس عمل کا حصہ بن جائے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ باپ پارٹی جو کہ اصل میں امپائر کی طرف سے بنائی گئی تھی، تو باپ پارٹی کو بھی یہ میسج ملا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی سیاست کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ تینوں پارٹیاں پچھلے 3.5 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آزاد چھوڑی گئی ہیں، اور اب اصولی بات وہی ہے جس کی طرف اس وقت امپائر آیا ہوا ہے کہ جی وہ نہ حکومت کو گرانے کے عمل کا حصہ بنے گی اور نہ اب حکومت کو بچانے کے عمل کا حصہ بنے گی۔ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ اصولی بات بھی ہے اور یہ قانونی بات بھی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ پچھلے 3.5 سال میں امپائر کی طرف سے ہر معاملے میں ریسکیو کیا جاتا رہا، اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ بھی شک ہے کہ وقت آنے پہ یہ اتحادی ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جو کلیدی کردار ہوگا اور ہے وہ جہانگیر ترین کا بھی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ پارٹی کے اندر ہے۔ درجنوں لوگ ایسے ہیں ایم این ایز جو اپنی بے توقیری پہ تپے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح درجنوں ایم این ایز ایسے ہیں جو طرز حکومت کے ساتھ نالا ہیں، اور پھر اگر آپ مجموعی طور پر حساب لگائیں تو more than 50% اس وقت پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز وہی ہیں جو جہانگیر ترین کے ذریعے آئے تھے، جن سے بات جہانگیر ترین کے ذریعے ہوئی تھی، جو جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ جہانگیر ترین فرشتہ ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اسی طرح کے کام خسرو بختیار نے بھی کیے ہیں، زلفی بخاری نے بھی کیے ہیں، بہت سارے اور لوگوں نے بھی کیے ہیں، لیکن جہانگیر ترین کو اس انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اب ایک اور چیز جس کی وجہ سے عمران خان صاحب گھبرائے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے اپوزیشن کے حوصلے بلند ہے، وہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف کا معاملہ ہے، کیونکہ مہینے ہو گئے کہ عمران خان صاحب کی نمبر 1 ترجیح یہ ہے اور تمام اداروں کو پیچھے لگایا ہوا ہے کہ شہباز شریف کو گرفتار کریں اور جہانگیر ترین کو گرفتار کریں، لیکن وہ گرفتار نہیں ہو پا رہے، اور شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی عدم گرفتاری وہ عمران خان صاحب کے لیے گھبراہٹ کا پیغام ہے۔ اور دوسرا، اب تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جہانگیر ترین صاحب کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، تو میرے خیال میں کہ اگر اپوزیشن فیوچر کے لیے ایک مشترکہ فارمولے پہ
आमादा हो गई और तैयार हो गई और उस पर कामयाब हो गई कि आफ्टर अदम एतमाद सेटअप क्या हो, तो उस सूरत में अदम एतमाद की कामयाबी का इम्कान वो कवी है और उसमें बुनियादी किरदार जहांगीर तरीन का होगा। और मुझे लगता है कि इत्तेहादियों से ज़्यादा वोट अपोजिशन को वो खुद पीटीआई के अंदर से मिल सकते हैं, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। और इसी चीज़ ने अपोजिशन को इत्मीनान दिलाया हुआ है और इसी वजह से इमरान खान साहब घबराए हुए हैं। लेकिन एक नुक्ता वो अब भी है कि जिसकी वजह से अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो सकती है। एक तो इस सूरत में कि अगर वो फ्यूचर के लिए किसी मुत्तफ़िक़ा फार्मूले पे मुत्तफ़िक़ ना हुए और या ये कि ज़रदारी साहब ने फिर कोई हाथ ना दिखाया, और दूसरा इस मामले पे असर डाल सकता है वो ये कि अगर एम्पायर ने अपनी राय बदल दी और अपनी गैर जानिबदारी ख़त्म कर दी, तो उस सूरत में भी अपोजिशन का ये जो मुँह है वो नाकाम हो सकती है और उसके बाद ज़ाहिर है कि अपोजिशन की मज़ीद सुबकी हो सकती है। लेकिन सरदस्त अपोजिशन की तमाम क़यादत नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, जहांगीर तरीन और ख़ुद ज़रदारी साहब, इन सब को ये यकीन है कि एम्पायर गैर जानिबदार रहेगा और वो इमरान खान को रिस्क्यू करने नहीं आएगा। और इमरान खान को भी ये इल्म है कि एम्पायर गैर जानिबदार हो गया है और एम्पायर की ये गैर जानिबदारी इमरान खान साहब को असल ख़तरे की घंटी नज़र आती है और इसलिए वो घबराए हुए हैं, इसलिए वो बौखलाहट के शिकार हैं, क्योंकि उनको कई साल से आदत यही पड़ी हुई है कि हर मुश्किल के वक्त में वो अदलिया से रिलेटेड हो, वो मीडिया से रिलेटेड हो, वो पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, वो किसी और जगह से सियासी महाज से रिलेटेड हो, तो उनको एम्पायर ही रिस्क्यू करता रहा। तो उनके खौफ की असल वजह वो एम्पायर की गैर जानिबदारी है।